السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان۔ میں نے گزشتہ روز میں نے جو ہے اپنے محترم دوستوں کے کہنے پر سورہ مدثر کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ اسے لوگوں نے پسند کیا اور ان کی خواہش تھی کہ اس طرح کی ویڈیوز کی باقاعدہ سیریز بنائی جائے۔ میں ان کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، اور ویسے بھی جو ہے انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی دنیاوی مجلس میں میرا ذکر کرو، میں اس سے کہیں بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر اس دنیا کی کسی مجلس میں کر رہے ہیں جو فانی ہے، تو اللہ ہمارا ذکر کہاں کرے گا؟ یقیناً وہ لافانی عرش پر ہمارا ذکر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر کی بہت اہمیت ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کی مصروفیات میں سے کچھ وقت ذکر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک یعنی ان پر درود پڑھنے کے لیے نکالنا چاہیے۔ وہ ہمارے تمام دن کی مصروفیات جو ہیں اس کو پاک کر دے گا، یہ میرا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یعنی افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ آپ اپنی جو اس سے پہلے کی گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے ہمارے ان کوتاہیوں، ان خامیوں اور ان غلطیوں پر درگزر فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث پاک ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی سی ہے۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زندوں میں شمار کیا، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں انہیں نبی پاک خاتم النبیین اور ہمارے آقا وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ اور آپ ذرا غور تو کیجئے کہ جتنی بھی عبادات ہم پر فرض ہیں ان کی تعداد مقدار متعین ہے۔ مثلا حج صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے لیکن ایک مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، جن کے پاس وہ نصاب ہوگا وہ اس پر زکوٰۃ دیں گے اور لازمی دیں گے 2.5% زکوٰۃ۔ نماز دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ رمضان کے روزے سال میں 30 فرض ہیں، لیکن ایک اللہ کے ذکر کی کوئی مقدار، کوئی تعداد مقرر نہیں، نہ کوئی شرط ہے، نہ باوضو ہونے کی شرط ہے، نہ رمضان المبارک ہونے کی شرط ہے، نہ کسی قسم کی کوئی اور شرط ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ ذکر کر سکتے ہیں، جب چاہیں آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں اور جس قدر چاہیں یہ ذکر کر سکتے ہیں، اور جتنا یہ ذکر آپ کریں گے اتنا آپ کا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا، اس میں اتنا تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس دل کے اندر سے دنیاوی جو کثافتیں ہیں وہ نکلتی چلی جائیں گی، اور دل جو ہے ہمارا وہ نرم ہوگا، اور اس میں حب الہی جو ہے جڑیں پکڑنا شروع کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک دعا سنی اور میں وہ دعا پڑھنا کبھی نہیں بھولتا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دن کے ایام میں ایک دعا لازمی پڑھا کرتے تھے، باقی کوئی دعائیں جو ہیں وہ اگر چھوڑ بھی دیں تو ایک دعا جو ہے وہ لازمی پڑھا کرتے تھے۔ میں تبرک کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، میری چونکہ یہ عادت ہے، میں 5 وقت جو ہے
اس دعا کو کم از کم دہراتا ہوں، اور پھر جب مجھے موقع مل جائے تو میں اسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا کبھی ترک نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنی زندگیاں آسان بنانے کے لیے جہاں دنیاوی آسائشوں کی ضرورت ہے، وہاں ہمیں اپنی وہ ابدی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جس نے ختم نہیں ہونا، اس کو پر آسائش بنانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے، اس کی طرف بھی تو کچھ سوچنا ہے۔ تو اس کا راستہ تو وہی عبادات ہیں جن کا میں نے بتایا کہ وہ تو متعین ہیں۔ جو صاحب حیثیت ہیں انہیں حج کر لینا چاہیے، جو صاحب حیثیت ہیں جن کے پاس نصاب موجود ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ رمضان کے روزے مجھ پر اور مجھ جیسے تمام لوگوں پر اور تمام مسلمانوں پر جو ہیں وہ فرض ہیں، اس میں معیشت جو ہے وہ شامل نہیں ہے، تو وہ سب کو رکھنے چاہیے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ سب کو پڑھنی ہے۔ یہ تو مقررہ عبادات ہو گئی نا، اور اس سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تم میرا ذکر اپنی محفل میں کرو تو میں تمہارا ذکر اس سے بڑی محفل میں کروں گا، یہی تو ہمارا توشہ آخرت ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ جہاں اتنی دنیاوی باتیں کی جاتی ہیں، آج میں آپ سے دل کی باتیں کروں، اور میں اور آپ اپنا توشہ آخرت جمع کریں، اس راستے کے رکاوٹیں جو ہیں وہ کم کریں، وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ راستہ براستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر جو ہے وہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خود جیسے آپ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ ایک آیت پاک ہے نا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، تو اب یہ بھی جو ہے یعنی لامحدود ہے، یعنی فرض کیا صبح سے شام تک، تو اس شام سے پھر صبح تک تو 24 گھنٹے ہو گئے۔ تو یعنی ذکر کی، یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک اللہ کا ذکر کیا کرو، تو قرآن میں بھی اس کا حکم ہے۔ یقین کیجئے کہ ہماری زندگیوں کی مشکلات جو ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم دنیا داری میں پڑ گئے۔ ہم بچوں کو صبح یہ کہہ کر تو اٹھاتے ہیں کہ جلدی سو جائیے، صبح آپ نے کالج اسکول جانا ہے۔ اگر ہم صرف اس جملے کو ہی بدل دیں کہ بھائی جلدی اٹھ جائے کیجئے، صبح کی نماز پڑھنی ہے، تو بچے کی نفسیات بدل جائے گی، ہمارے معاشرے کا چلن بدل جائے گا، نئی نسل بہتر ہو گئی تو اس کے ساتھ پچھلی ساری نسلیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن ہم اس طرف سوچتے نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت ناقص ہے، مجھ سمیت ہم سب کا ایمان بہت ناقص ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں آخرت کا ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہم تو کل کا سوچتے بھی ہیں تو اپنے کل کا سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے پاس کل کو آج سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج ہم جو ہے صرف اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ آئیے ہم اپنی زندگی میں جو ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کے نبی کے ذکر کی عادت کو اپنائیں۔ نبی کا ذکر یعنی ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ جب چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور درود پاک تو ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت کے بارے میں شک ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، درود پاک پڑھنا تو وہ واحد عبادت ہے کہ جس کی قبولیت جو ہے مستند ہے۔ اور اسی طریقے اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر آپ کے دلوں کو، آپ کے قلوب کو منور کرتا ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ نفس صرف ذکر اللہ کے اندر پنہاں ہے۔ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے آپ کی حب الہی مضبوط ہوتی ہے، اور جب آپ ذکر اللہ کرتے ہیں تو تب آپ کی آخرت محفوظ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کا ذکر یوں ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اور میں بھی دن کے کچھ لمحے جو ہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کے نبی کے ذکر میں گزاریں گے۔ اس حوالے سے قرآن کی بہت آیاتیں پیش کی جا سکتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سی ارشادات مبارکہ پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے چند
احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیں، ایک قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، تو امید ہے کہ اس سے اللہ تعالی ہمیں جو ہے توفیق دے گا کہ ہم اس کا اور اس کے نبی کا ذکر کریں، یہی ہمارا توشہ آخرت ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ